لاہور اور اس کے مضافات میں سحری کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ دیگر شہروں کے افراد اپنے مقامی وقت کے مطابق روزے کی نیت کریں۔ روزہ رکھنے کی دعا۔ وَبِالصَّوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ۔ میں ماہ رمضان کے کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں۔ الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته الله 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 مدینے میں تنہا نکل جائیں گے اور گلیوں میں قصداً بھٹک جائیں گے، ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے، فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں، خود انہی کو پکاریں گے ہم دور سے، راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے، جیسے ہی سبز گنبد نظر آئے گا، بندگی کا قرینہ بدل جائے گا، سر جھکانے کی فرصت ملے گی کسے، خود ہی پلکوں سے سجدے ٹپک جائیں گے، ان کی چشم کرم کو ہے اس کی خبر، کس مسافر کو ہے کتنا شوق سفر، ہم کو اقبال جب بھی اجازت ملی، ہم بھی آقا کے دربار تک جائیں گے، زہے مقدر حضور حق سے سلام آیا، پیام آیا، زہے مقدر حضور حق سے سلام آیا،
چھاؤ پر کے ادب کا مقام آیا یہ کہنا آقا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں یہ کہنا آقا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں بلاوے کے منتظر ہے لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا بلاوے کے منتظر ہے لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا فضا ملا بیک کی صدائے زفرش تارش گونجتی ہے ہر ایک قربان ہو رہا ہے زباں پہ یہ کس کا نام آیا زہے مقدر ہزاروں بھی آئے ہزاروں مرسلین آئے لیکن میرے کملے والے کی شان نرالی ہے میرے کملے والے کی شان نرالی ہے دو جہاں کے داتا ہے تو جہاں کے داتا ہے سارا جگ سوالی ہے اور چاند کی طرح ان کو کہے تو مجرم ہے چاند کی طرح ان کو ہم کہیں تو مجرم ہے کیونکہ ان کی چوکھٹ پر چاند خود سوالی ہے کیونکہ ان کی چوکھٹ پر چاند خود سوالی ہے اور ہم گناہ گاروں کو وہ رب سے بخشوائیں گے ہم گناہ گاروں کو وہ رب سے بخشوائیں گے ان کے رب نے کب ان کے کوئی بات ڈالی ہے ان کے رب نے کب ان کی کوئی بات ڈالی
کہتے ہیں میری دیکھی بھالی ہے، جنت جس کو کہتے ہیں ہم سب کی دیکھی بھالی ہے، سبز سبز گنبد ہے وہاں تو سبز سبز گنبد ہے، اور سنہری جالی ہے میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے۔ ہمارے کو ہوسٹ پر اسرار طور پر غائب ہو گئے ہیں، اور وہ پاکستان کی سرزمین میں اس وقت نہیں پائے جاتے، وہ پائے جاتے ہیں سرزمین برطانیہ میں۔ وہ وہاں کیوں پائے جاتے ہیں، وہ وہاں کب تک پائے جائیں گے، اور وہ یہاں پر کب لائے جائیں گے، یہ سب جاننے کے لیے ہم نے رابطہ کیا ہے ہمارے کو ہوسٹ جنید جمشید صاحب سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام وسیم، میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ بالکل آ رہی ہے جی، کیا حال چال ہے؟ اچھا، بالکل ٹھیک بالکل ٹھیک۔ بلکہ وسیم اس وقت میں ایک بڑے ہسٹورک ٹاؤن میں ہوں، یو کے کے شیفیلڈ میں۔ اوکے۔ اور جی جی جی، یہ سیکنڈ ورلڈ وار میں ہٹلر نے یہاں سب سے زیادہ بومبنگ کی تھی، کیونکہ یہ ان کا سٹیل ٹاؤن تھا، یہاں ان کے جہاز بنتے تھے، شپس بنتی تھیں، ان کا ایمونیشن بنتا تھا، تو سب سے زیادہ بومبنگ اس ٹاؤن میں ہوئی۔ یہ اپ اینڈ ڈاؤن ہے یہ پورا کا پورا شہر، بڑا ہسٹورک ٹاؤن ہے۔ میں اس وقت شیفیلڈ میں ہوں۔ اوکے، اسی لیے میرا خیال ہے آپ کا کیمرہ بھی اتنا زیادہ ہل رہا ہے، وہ شاید ابھی تک اثرات تو نہیں ہے بمباری کے وہاں پہ۔ اچھا، آج آپ کا فریم اب صحیح ہے، اب دیکھیں اب صحیح ہے، اب بہتر ہے بہتر ہے۔ تو جناب علی، کیا موسم کیا ہے برطانیہ کا جنرلی اور شیفیلڈ کا اسپیسیفکلی؟ مت پوچھو، تم لوگوں کے دل دکھیں گے، اس لیے میں نہیں بتانا چاہتا کہ یہاں موسم بہت اچھا ہے، اور بہت اچھا نہیں ہے، بہت ہی زیادہ اچھا ہے۔ اور میں یہاں رہ کر بڑی دعائیں کی ہیں اپنے شہر کراچی کے لیے کہ اے اللہ میرے شہر میں گرمی کم کر دے، تیرے بندے وہاں روزہ رکھ رہے ہیں، تجھے خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے ہم برے ضرور صحیح پر ہیں، تو تیرے حبیب کے امتی یا اللہ ہم پہ آسانی کر۔ تو وہ انما العسر یسرا، انشاءاللہ انما العسر یسرا، اللہ پاک فرما رہے نا ہر تکلیف کے بعد آسانی ہے، ہر تکلیف کے بعد آسانی ہے، تو انشاءاللہ ہمارے شہر کے لیے بھی آسانی آئے گی، ضرور آئے گی۔ کچھ بہتر ہوا ہے معاملہ آج رات سے نا، کچھ ذرا نسبتاً بہتر ہوائیں چلنا شروع ہوئی الحمدللہ، اور محکمہ موسمیات کی پیش گوئی بھی ہے کہ انشاءاللہ کچھ سرد ہوائیں رخ کریں گی جلد کراچی کا انشاءاللہ۔ آپ بھی سب مل کر انشاءاللہ کہہ دیجئے ایک دفعہ۔ انشاءاللہ۔ وسیم جلدی سے کچھ چھوٹی چھوٹی باتیں بتاؤں؟ ضرور۔ ایک تو یہ کہ فرض نماز کے بعد جو آیت الکرسی پڑھتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اس کے اور جنت کے بیچ میں صرف موت حائل ہے۔ واہ فرض نماز کے واہ ہاں، واہ واہ۔ وہ کتنی آسانی ہے۔ فرض نماز کے بعد جو آیت الکرسی پڑھ لے تو وہ اس کے اور جنت کے بیچ میں صرف موت حائل ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کے درمیان یہ بات فرمائی، دو جملے زبان پر بہت ہلکے ہیں لیکن ترازو میں بہت بھاری ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ سنا ہے، بڑوں سے سنی ہے یہ بات کہ یہ وہ دو جملے ہیں جو صبح صبح کے وقت جانور اور پرندے پڑھ کے رزق تلاش کرنے جاتے ہیں، خالی پیٹ جاتے ہیں، بھرے پیٹ آتے ہیں۔ جو تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ تو پھر تو یہ ہر ایک پڑھتا ہوگا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کے ارشاد کے مطابق آپ نے فرمایا کہ بھی ان کو اسی کو وہی پڑھے گا جس کو اللہ کی طرف سے توفیق ہوگی، جس کو رزق کی پرابلم ہو رہی ہے وہ ان کو ضرور پڑھے۔ اور ایک آخری چھوٹی سی بات میں جاتے جاتے عرض کر دوں ضرور کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلام 10 سال کے جو غلام تھے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ان سے فرمایا انس میرے بیٹے
اگر کر سکے تو اپنے دل کو ہر مسلمان کے بغض سے پاک رکھنا کہ یہ میری ایک انتہائی عظیم الشان سنت ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کام کرنا مشکل ہوگا، اس لیے آپ نے فرمایا یہ میری عظیم الشان سنت ہے کہ اپنے دل کو ہر مسلمان کے بغض سے پاک رکھنا. یعنی کسی کے اندر آپ کوئی برائی اگر دیکھیں نا تو آپ کہو نہیں یہ آدمی ایسا نہیں، کسی غلط وجہ سے، کسی مجبوری کی وجہ سے کر رہا ہوگا. تو اپنے حسن ظن رکھنا مسلمانوں کے بارے میں یہ معاشرے کے لیے بھی بڑا ضروری ہے. تو یہ اللہ کے نبی کی عظیم الشان سنت ہے. اللہ ہمیں اس کی توفیق دے. سبحان اللہ سبحان اللہ، جزاک اللہ. اچھا بھائی، پوری ٹیم کی جانب سے آپ کو بہت بہت سلام. بلکہ وسیم جو ہے، وسیم وسیع، جو ہمارا زبردست ایڈیشن ہے اس سال نعت خانوں میں، اس نے بڑا خصوصی مجھے کہا ہے کہ آپ کو میں سلام عرض کروں. بھائی وعلیکم السلام. بھائی محمود اشرفی صاحب کو بھی، محسن بھائی کو بھی، جو جتنے علماء کرام آ رہے ہیں سب کو میرا سلام. وسیم بھائی، شاہ صاحب کو، شاہ صاحب بغدادی صاحب کو دے دیجیے گا، اپنے علامہ کمیل مہدوی کو دے دیجیے گا، مفتی عمیر صاحب کو دے دیجیے گا، پروفیسر محمد احمد قادری صاحب کو دے دیجیے گا، میرے عزیز تر ڈاکٹر علی عمران صاحب کو، ان کی پوری ٹیم کو، اور جو جتنا بھی یہ آپ کا جو سامنے سٹاف بیٹھا ہوا ہے، کامران سے تک، عبید بھائی اور جرجیس، اور یہ جتنے بھی ہیں آپ کی پوری ٹیم جو ہے، سمیت اقرار کے، اور جتنے بھی ہمارے مہمان بھی جو بیٹھے ہوئے اس وقت سامنے جو دیکھ رہے ہیں، میری طرف سے سب کو دعا پیار سلام ہے. یہ یاد رکھیے، جو ٹیلی ویژن پہ دیکھ رہے ہیں اور جو یہاں بیٹھے ہیں، آپ یقین کریے کوئی ایک لمحہ بھی نہیں جاتا جب میں آپ لوگوں کو اپنی دعاؤں میں یاد نہیں رکھتا. آپ لوگ میرے دل میں ہیں، میں بیٹھا یہاں ہوں لیکن میرا دل آپ لوگوں کے پاس ہے. اور بہت جلد ہمارے ساتھ موجود ہوں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ والعزیز. تھوڑے سے دن رہ گئے ہیں بس. ابھی دیکھو نا بھئی، ان جگہوں پر بھی تو ہم نے جھنڈے گاڑنے ہیں نا، سارا عالم ہمارا ہے. تو رمضان میں انشاءاللہ کرتے ہوئے آئیں گے انشاءاللہ. یہ سیٹ کے مور شکوا کر رہے ہیں کہ آپ نے ان کا نام نہیں لیا. کس کا نہیں لیا یہ بتاؤ؟ سیٹ پہ جو مور ہے ہمارے، مور جو گھوم رہے ہیں. اچھا. سیٹ پہ جو تمہارا مور ہے وہ ویسے ہے تو بڑا خوبصورت. اور ارے ہاں، میک اپ کے لڑکوں کے نام بھول گیا میں. میک اپ والے جتنے ہیں، ہمارے آڈیو کے جتنے بھی ہیں، جب ہم آتے ہیں جو آپ کا میرا میک اپ کرتے ہیں، وسیم بھائی اور وہ اپنے ظفر بھائی، اور یہ لوگ جتنے بھی ہیں، دیکھو میرے ذہن میں جن کے جلدی نام آتے جا رہ ہیں سب. کوئی نہیں، باقیوں کے آگے لے لیجیے گا، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، باقیوں کے آگے لے لیجیے گا. ٹھیک، تو آپ سے ہوتی ہے انشاءاللہ. جب تک آپ واپس نہیں آتے تب تک آپ سے اسکائپ پہ ہوگی روزانہ بات چیت. ہماری آڈینس کی جانب سے تالیوں کی صورت میں بہت ساری نیک خواہشات کا اظہار آپ کے لیے. براہ راست یو کے شیفیلڈ سے موجود تھے جناب جنید جمشید صاحب، اور آپ سے انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی. یہ ہمارا سیگمنٹ ہے روزہ رکھائی کا. آج کون سا روزہ ہے بھائی؟ آج کون سا روزہ ہے؟ کون سا روزہ ہے آج؟ پہلا. تمہارا نہیں، مسلمانوں کا، پوری پاکستان کا کون سا روزہ ہے آج؟ 12واں ہے 13واں ہے. مجھے بھی کنفیوز کر رہے ہو. مکافات عمل، اس جگہ پر میں بچوں کو کنفیوز کر رہا ہوتا ہوں. آج بچوں نے مجھے کنفیوز کیا. تو آپ لوگوں سے ذرا تفصیل سے تو بات ہوگی افطار میں. اور ابھی آپ لوگوں کے لیے گفٹ ہیمپرز بھی ہیں. گورمے، میزان چائے، ہائی سپیڈ، ڈیئر، کرشی جامع شیری اور احسن الکلام کی جانب سے ٹیب، برٹش پاور اور صوفی کے. تو کس کا آج پہلا روزہ ہے؟ کس کا آج پہلا روزہ ہے؟ مطلب یہ اس رمضان کا پہلا روزہ ہے یا لائف کا پہلا روزہ ہے؟ لائف کا پہلا روزہ ہے. زندگی میں پہلی بار آپ روزہ رکھ رہے ہیں آج؟ ارے واہ. تو آپ کیسا فیل کر رہے ہیں؟ اچھا فیل تو آپ کریں گے بیٹا. دوپہر 2 بجے پوچھوں گا میں آپ سے. ہاں، تو روزے میں کیا کرتے ہیں؟ روزے میں ہے بھائی؟ بھوکا رہتے ہیں. اور پیاسا رہتے ہیں یا پانی پی سکتے ہیں؟ پیاسا بھی رہتے ہیں. لیکن ہم یہ سب کیوں کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے لیے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت بھی دیتا ہے نا. تو بس ابھی تھوڑی سی دیر کی بات ہے. آپ گھر جائیں گے، سو جائیں گے، پھر اٹھ کے دوبارہ ہمارے پاس آ جائیں گے، اور پھر افطار تک ٹائم پاس ہو جائے گا. 2:30 بجے سے آپ ٹرانسمیشن ہماری شروع ہو جائے گی، 7:30 بجے تک ٹرانسمیشن ہوگی. مجھ سے بات تو کر لو. مجھے اگنور مارا. ایک اور مکافات عمل، اس سیٹ پر میں لوگوں کو اگنور مارتا ہوں. اس بچے نے مجھے اگنور مارا.
جاؤ مجھے تم سے بات نہیں کرنی, کرتے رہو اشاروں میں بات جس سے کر رہے ہو. یہ دیکھو میں ان سے بات کر رہا ہوں, ان سے بات ہی نہیں کر رہے, وہ اشارے کر رہے ہیں اپنی امی کو اور پتہ نہیں کس کو. تو آپ لوگ سب ٹھیک ہیں, خیریت سے ہیں؟ سحری کر لی ہے ابھی کرنی ہے؟ کرنی ہے ابھی سحری کریں, اور پھر افطار کی ٹرانسمیشن میں جب واپس آئیں گے تو پھر جو ہے وہ آپ سے تفصیل سے بات ہوگی انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی, ایک چھوٹا سا وقفہ. علماء کرام تشریف لا چکے ہیں, بہت جلد دسترخوان پر ہوں گے, ان سے کچھ سوالات کرتے ہیں سحری کرتے ہوئے, اور پھر اذان فجر اور پھر لوح قرآنی ہوگی انشاءاللہ. ایک وقفے کے بعد دوبارہ آتے ہیں.